اچھا جی، تربیت کے حوالے سے ایک چیز اور بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی کام آپ کروائیں ان سے تو انہیں پیغمبر اسلام کی حدیث کے ساتھ ساتھ سکھلاتے رہیں۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر بچوں کے سر میں آپ کنگھی کر رہے ہیں، صبح وہ اسکول جا رہے ہیں، تو آپ کنگھی کرتے وقت انہیں پیغمبر السلام کی حدیث سنائیں کہ میرے پیارے بچے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ جو شخص بھی بال رکھے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ اس کا اکرام کرے۔ اکرام کیا ہے؟ بالوں کا کنگھی کرے، تیل لگائے، اس کا خیال رکھے۔ اسی طرح جب کھانا کھانے لگے تو آپ خود بھی سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ انہیں دعا سکھلائیں، انہیں بتائیں کہ بیٹا جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو کھانے کے لیے بیٹھنے کے لیے سب سے پہلے آپ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھیں۔ یہ دعا پڑھیں گے، ہمیں پیغمبر علیہ السلام نے سکھائی ہے، تو اس میں کھانے میں برکت آئے گی، وہ کھانا ہمیں فائدہ دے گا، اس سے ہمیں اچھی غذا ملے گی، ہمارے جسم کے اندر اللہ کی عبادت کے شوق پیدا ہوگا۔ کبھی ایسا کریں کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھیں اور دیکھیں آپ کے بچے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کھانے کے بیچ میں آپ تھوڑا افسوس کا اظہار کریں کہ اوہو مجھے تو بسم اللہ پڑھنی تھی، نہیں پڑھے۔ چلو بیٹا، اب ہم پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول جاؤ تو بسم اللہ اول و آخر پڑھو۔ چلو بیٹا، آپ سب بسم اللہ اول و آخر پڑھو، سب بچے بسم اللہ اول و آخر پڑھیں گے تو جب دوبارہ کھانے کا وقت آئے گا فوراً ان کے ذہن میں آئے گی کہ ابا جان نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا، امی جی نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو بھول گئے تھے۔ پھر درمیان میں ہمیں سکھایا تھا کہ آپ نے بسم اللہ اول و آخر پڑھنا ہے، تو ہم نے درمیان میں پڑھی تھی، اس لیے ہم ابھی شروع میں پڑھ لیں گے۔ جب کھانا کھا چکے ہوں، ہاتھوں پہ سالن لگا ہوا ہو، انہیں سکھائیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ہمارے ہاتھوں پر جو سالن ہوتا ہے اسے اپنے زبان سے چاٹ لیں، تو اپنے انگلیوں کو چاٹ لو، اس کے بعد کھانا ختم ہونے کے بعد دعا پڑھ لو۔ جب آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے کر جائیں تو اپنے بچوں کو مسجد جاتے ہوئے انہیں جانے کی دعا سکھائیں، انہیں یہ بتائیں کہ بیٹا ہم نے تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ایک قدم چل کر جاتا ہے مسجد کی طرف تو ہر ایک قدم پر اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ جب آپ کا بچہ سونے لگے تو آپ اسے بتائیں کہ بیٹا سونے سے پہلے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جگہ کو جھاڑ لیا کرو، تاکہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو تکلیف پہنچائے وہ آپ کے بستر سے، چونٹی ہے، کیڑا مکوڑا کچھ بھی ہے، وہ اس سے نکل جائے گا، تو اس کو جھاڑیں۔ اور جب لیٹنے لگیں تو اپنے بچے کو سکھائیں کہ بیٹا پیغمبر علیہ السلام نے اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھی تھی، آپ بھی پڑھیے، وہ بھی پڑھے گا، آپ بھی اس کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کی عادت بن جائیں گی۔ جب سو کر اٹھیں گے پھر آپ ان کو دعا سکھائیں۔ جب بیت الخلاء جانے لگے تو آپ انہیں بتائیں کہ بیٹا جب پیغمبر علیہ السلام واش روم کے لیے بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے وہ پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ خبیث جنات اور خبیث جنات مرد ہوں یا عورتیں ان سے ہماری حفاظت فرما، کوئی بھی خبیث چیز ہو تکلیف پہنچانے والی ہو اس سے ہماری حفاظت فرما۔ تو بیٹا آپ جب واش روم جاتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھا کریں، کہیں ایسا وہاں کوئی بھی تکلیف والی چیز ہو، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی کوئی بھی قسم کی چیز ہو، کیڑے ہوں، کچھ بھی ہو، جنات ہو، کچھ بھی ہو، آپ یہ دعا پڑھ کے جائیں گے تو آپ کو وہاں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکے گی۔ جب آپ نکلنے لگیں پھر اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا واش روم سے نکلتے وقت ہمیں یہ دعا سکھائی تھی، تو ہم اب اس دعا کے بھی غفرانک الحمدللہ الذی، اس طرح ہر چیز جب آپ اپنے بچے کو خود کر کے بتائیں گے، پریکٹیکل کہتے ہیں نا، پریکٹیکلی طور پر کر کے بتائیں، اب جو پریکٹیکلی طور پر خود بھی کریں گے انہیں بھی بتائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جو بھی عمل کر رہے ہوں گے ان کے ذہن کے اندر ہوگا کہ ایک سنت عمل ہے، تو کر تو ویسے ہی رہے ہیں، کھانا سبھی کھا رہے ہیں، واش روم سبھی جاتے ہیں، اچھا نیا لباس سبھی پہنتے ہیں، مسجد سبھی جاتے ہیں، لیکن وہ مختلف طور پر ہم سنتوں پر عمل کر ہی رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا، اس کی فضیلت پتہ نہیں ہوتی، اس کی اہمیت بھی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ہم بتائیں کہ بیٹا جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے دایاں سیدھا پاؤں آگے کریں گے، پھر الٹا پاؤں، جب مسجد سے نکلنے لگے پہلے الٹا پاؤں باہر کریں گے، پھر سیدھا پاؤں باہر کریں گے۔ وہ پوچھیں گے بابا جان کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اچھی جگہ پر جب جائیں تو سیدھا پاؤں آگے کرنی چاہیے، اچھی جگہ کے لیے سیدھا پاؤں آگے کیا جاتا ہے، اور جب ہم مسجد جاتے ہیں تو اچھی جگہ ہے اور اللہ کے عبادت کی جگہ ہے تو اس لیے ہمیں سیدھا پاؤں آگے کرنا چاہیے، اور جب ہم نکل رہے ہوں تو ہم ایک اچھی جگہ سے نکل رہے ہیں تو اس لیے ہمیں پہلے الٹا پاؤں باہر کرنا چاہیے۔ اس طرح کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، ایک ایک چیز آپ ان کو سنت سے ثابت کر کے بتائیں گے تو ان کے ذہن میں پیغمبر علیہ السلام کی بھی اہمیت پیدا ہوگی، آپ کے بات کے اندر وزن بھی ہوگا اور ان کو عمل کرنے کے بھی شوق پیدا ہوگا۔ اس طرح کر کے آپ سکھاتے رہیں گے،
وہ بھی عمل کریں گے، آپ کو بھی مزہ آئے گا، اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ خود یقین جانیے آپ کو اتنا سکون ملے گا اور اتنی خوشی ہوگی آپ کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔